زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہمارے ساتھ شرکاء میں ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب، امیر تنظیم اسلامی پاکستان، اور جناب اعجاز لطیف صاحب، نائب امیر تنظیم اسلامی پاکستان۔ محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خاص نوعیت کا ہے، اہم نوعیت کا ہے، اور وہ اس لیے کہ سابق امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید حفظہ اللہ نے امارت جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو منتقل کی ہے۔ اس حوالے سے ہم اس پروگرام میں دونوں حضرات سے ایک تو پروسیجر جو ہوا امارت کی منتقلی کا، کہاں سے بات شروع ہوئی، کیسے ہوا، اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے اور دیگر سوالات بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ تو ایک طرح کا یہ تعارفی پروگرام ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جناب شجاع الدین شیخ صاحب آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، بلکہ مجھے تو ایک ذہن میں ایک واقعہ آ گیا کہ میں والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس دن یہ واقعہ ہوا تھا کہ صدر فاروق لغاری جو تھے وہ اس دن صدر بنے تھے۔ تو اچانک فون آیا کہ ایوان صدر سے صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں تھوڑا الرٹ ہو گیا، میں کہا دیکھیں کیا بات ہوتی ہے۔ والد صاحب نے کہا السلام علیکم فاروق لغاری صاحب، میں آپ کو مبارکباد دوں یا آپ سے تعزیت کروں؟ میں ایک دم حیران رہ گیا کہ یہ، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جتنی بڑی ذمہ داری آپ پر ہے اس میں مبارکباد چھوٹی رہے، تعزیت کا معاملہ زیادہ ہے۔ لیکن بہرحال میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہمیں آپ کے معاونین میں شامل ہونے کی اور شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعجاز لطیف صاحب، اس سے پہلے کہ میں امیر محترم سے تعارف حاصل کروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروسیجر ہوا ہے کہ امیر تنظیم اسلامی، سابقہ امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب نے امارت کیوں چھوڑی ہے؟ کوئی دباؤ تھا یا کیا وجوہات تھی؟ ذرا وہ آپ ایک دفعہ وضاحت سے فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ امیر محترم حافظ عاکف سعید صاحب ایک عرصے سے بیمار چل رہے تھے، اور جو گزشتہ ہمارا سالانہ اجتماع ہوا تھا اسی وجہ سے اس میں بھی شریک نہیں ہو پائے تھے۔ اس کے بعد الحمدللہ ان کی طبیعت کچھ بہتر بھی ہونی شروع ہوئی، اور انہوں نے کچھ دورے بھی کیے۔ اس کے بعد پھر ان کی بیماری ابھی حالیہ جو ہے کورونا کا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے نئی زندگی عطا فرمائی، لیکن اس کے بعد سے پھر ان کو یہ بھی مسئلہ زیادہ، پہلے بھی کچھ تھا لیکن وہ زیادہ بڑھ گیا کہ اب ان کو یادداشت جو تھی وہ بھی اس میں دقت ان کو جو ہے وہ چیزوں کو یاد رکھنے میں ہو رہی تھی۔ ان کی طرف سے ہمارے یعنی تنظیم کی مجلس عاملہ کو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ انہیں اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا جائے، لیکن اس خیال سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خصوصی صلاحیتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور اس امید پر کہ انشاءاللہ ان کی بیماری عارضی نوعیت کی بہتر ہو جائے گی، ان کو باقاعدہ گزارش کر کے یہ ذمہ داری برقرار رکھنے کی ان سے کی۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ بیماری کا ایک لفظ بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے۔ ہم یہ دیکھتے رہے ہیں، ظاہر بات ہے میرے تو بھائی ہیں، مجھے تو پتہ ہے کہ وہ فزیکلی اتنے نہیں محسوس ہوتے تھے، لیکن جو ایک یادداشت کا آپ نے ذکر فرمایا کہ اچانک کوئی چیز بھول گئے یا گفتگو کر رہے ہیں تو اس کی روانی میں جو ہے وہ رکاوٹ آ رہی ہے، زیادہ تر جو ہے وہ میموری لاس کا ہی ایشو رہا ہے، جو آہستہ آہستہ ایک حد سے کراس کر گیا۔ اور پھر وہ جو یہ والی حالیہ بیماری ہے اس کے بعد تو وہ یہ معاملہ کچھ اور زیادہ اس میں ان کو فزیکلی بھی ریکوری میں اور اس میں بھی دقت تھی۔ بہرحال ان کی طرف سے
14 جولائی کو ہماری جو مرکزی مجلس عاملہ ہے اس کے نام ایک تحریر جو ہے ان کی طرف سے بھیجی گئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے مرکزی شورا کا اجلاس بلانے کے لیے بھی فرمایا۔ اس پر مرکزی عاملہ کی ایک خصوصی ہنگامی میٹنگ 16 جولائی کو بلائی گئی۔ اس میں مشورے کے بعد یہی محسوس کیا گیا کہ اب انہیں مزید اس کیفیت میں رکھنے کی بجائے، اور ان پر جس کی وجہ سے انہوں نے خود ذکر کیا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے اپنے اوپر ایک ذہنی دباؤ بھی محسوس کرتے ہیں، تو ان کو ریلیف دینے اور ان کی صحت کی بہتری کے لیے یہ مشورہ ہوا کہ ان کے اس حکم کو اب عمل درآمد اس پہ کیا جائے، اور اس کے لیے مرکزی شورا جو ہے وہ 8 اور 9 اگست کے لیے 16 جولائی کے اجلاس میں ہی طے کر دیا۔ اس کے بعد بھی 2-3 اجلاس شورا کے ہوئے جن میں پورا وہ طریقہ کار جو ہے جو کہ اس موقع پر فالو کرنا تھا، جو تنظیم کے دستور کے مطابق ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پورا ایک پروسیجر جو ہے وہ ڈیوائز کیا گیا۔ صحیح۔ اس میں تنظیم کا جو دستور جو کہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا مرتب کردہ ہے، اچھا، اس کی میں چاہوں گا کہ آپ کو جو متعلقہ دفعہ 2 اور اس کی شق الف ہے اس میں سے بھی متعلقہ حصہ جو ہے سنا دوں، تاکہ پہلے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس حوالے سے جو تنظیم کا دستور ہے وہ کیا پروسیجر اور وہ دستور جو ہے وہ بانی محترم ہی کے جی ان کے زمانے سے چلا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی باقی شکوں میں تو کچھ جزوی ترامی ہوئی ہوں، اس کے حوالے سے اگرچہ ان کے امارت بانی محترم کی امارت چھوڑنے کے بعد بھی اس پر مشاورت ہوئی، لیکن سارے اراکین شورا کا، یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، اس پر اتفاق رہا کہ نہیں اس دفعہ کو جو ہے ایز اٹ از رہنا چاہیے۔ صحیح۔ تو میں متعلقہ دفعہ کی صرف ریلیونٹ پورشنز آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ ہے دفعہ 2، امیر تنظیم کی نیابت اور خلافت، اور اس میں اس کی شق الف میں کہا گیا ہے کہ امیر تنظیم کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی زندگی ہی میں اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں، جو امیر تنظیم کی از خود دستبرداری درمیان ودن بریکٹ ہے کسی مجبوری یا معذوری کی بنا پر، جو کہ یہاں پر بھی ہمارے سامنے یہ کیس آ رہا ہے، کی صورت میں یا وفات کے بعد امیر تنظیم ہوں گے جانشین۔ زندگی کی صورت میں بھی اگر زندگی میں اگر مجبوری یا معذوری سے کی وجہ سے وہ معذرت کر لیں، جی از خود دستبرداری اختیار کر لیں، یا وفات بصورت دیگر ان کی وفات پر نئے امیر تنظیم کا انتخاب مرکزی مجلس مشاورت 7 دن کے اندر اتفاق رائے یا اختلاف کی صورت میں کثرت رائے سے کرے گی۔ یعنی یہ 2 آپشنز، کہ ایک تو یہ ہے کہ جانشین اگر مقرر کر دیا ہے تو وہ جو ہے ان کے خود دستبرداری اختیار کر لیں تب وہ امیر ہو جائے گا، یا خدا نخواستہ انتقال کی صورت میں بھی وہ امیر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک اسی میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیکن مذکورہ بالا تمام صورتوں میں صرف وہی لوگ تنظیم میں شامل سمجھے جائیں گے جو نئے امیر سے بیعت کر لیں۔ صحیح۔ یعنی جو دستبرداری کی صورت میں جب نیا امیر آئے گا یا وفات کی صورت میں نیا امیر آئے گا تو جو ان سے بیعت کریں گے وہی تنظیم میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق جو طریقہ کار وضع کیا گیا، اب یہاں پر یہ نوٹ کیجئے کہ امیر تنظیم نے، سابقہ امیر تنظیم نے جب دستبرداری کا ارادہ 14 جولائی کو بتایا تو انہوں نے یہ نہیں ساتھ کہا کہ میں کسی کو نامینیٹ کر رہا ہوں، جی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے شورا کا اجلاس بلایا جائے۔ تھوڑا سا فرق ہے اس سے؟ جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ اس کی پھر انہوں نے اپنے جو کل جو اجلاس ہوا اس میں جو انہوں نے اپنا بیان آغاز میں دیا اس میں اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ اس میں انہوں نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ اگرچہ مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہوں، ابھی تو زندگی میں ہے نا، زندگی کی شک میں نے آپ کو سنا دی، لیکن میں نے اپنا یہ اختیار استعمال کرنے کی بجائے اراکین شورا کی اکثریت جس پر متفق ہو جائے، یعنی اکثریت جس کے حق میں رائے دے دے، میں اسی کو جو ہے وہ نیا امیر جو ہے چاہتا ہوں کہ وہ بنے۔ تو یہ انہوں نے آغاز میں اس کو واضح کر دیا تھا۔
اب اس کے بعد کل الحمدللہ جو مرکزی شورا کا اجلاس ہوا ہے تو کل مرکزی شورا کے 88 ارکان ہیں 88، ان میں سے کچھ 6 اپنی جینون معذوریوں اور اکثر بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے، 82 موجود تھے. تو ان 82 کو پھر یہ موقع دیا گیا کہ وہ ہمارے جو بھی ایک طرف دیکھیے کوئی باقاعدہ امیدوار نہیں تھا اس کے لیے. اچھا، کوئی امیدوار نہیں تھا، سرے سے کوئی امیدوار نہیں تھا، نہ ہی کسی گروپ آف پیپل کو نومینیٹ کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے آپ 2 یا 4 یا 5 دن میں سے آپ نے سلیکٹ کر. اوپن تھا. اوپن میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ملتزم رفقا جو تسلسل سے 5 سال تک ملتزم رہے ہوں ان میں سے آپ کسی کے بارے میں بھی رائے دے سکتے ہیں. اللہ، گویا یہ تو ایک دائرہ بہت وسیع تھا. یہ 1800 سے زیادہ ہمارے رفقا جو ایلیجیبل تھے امیر بننے کے، یعنی ان کے سب کے لیے اپرچونٹی تھی. اللہ، ہر رکن شورا کو ایک شخص کے بارے میں ہی رائے دینی تھی. تو اس میں الحمدللہ آراء آئیں اور یہ بھی شرط تھی کہ جب تک کسی ایک شخص کے بارے میں واضح اکثریت یعنی 51% یا اس سے زیادہ کی رائے نہیں آ جائے گی، یہ ملٹیپل راؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، فرض کیے پہلے راؤنڈ میں یہ نہیں کوئی بھی 51% حاصل نہیں کر پایا، سپلٹ ہے اپنی نے، تو اب ٹاپ کے 2 3 4 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں دوبارہ رائے، اور اگر اس میں بھی نہیں ہوتا تو تیسری دفعہ بھی ہو سکتی. یہ سب کچھ پہلے سے وقت ہے کہ وہ حاصل کر لیں، ایبسولوٹ میجورٹی جو ہے وہ حاصل کر لیں. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو 88 اراکین شورا ہیں ان کو اس کے بارے میں کم از کم 10-12 دن پہلے بتا دیا گیا تھا. اچھا کہ یہ جو خصوصی شورا ہے وہ اس مقصد کے لیے ہو رہی ہے کہ امیر تنظیم اسلامی جو سابقہ تھے انہوں نے اپنا اس سے دستبرداری کا ارادہ ہے، لیکن وہ آپ کی رائے سے نیا امیر چاہتے ہیں. تو اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، اور اس رائے میں جناب شجاع الدین شیخ صاحب کے حق میں واضح اکثریت نے جو ہے ان کے حق میں اپنا پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پہلی دفعہ میں ہی ملٹیپل راؤنڈز کی نوبت ہی نہیں آئی. انہوں نے اس کا اظہار کیا، جس پر امیر محترم نے جو سابقہ امیر ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کے جو ہے تقرری کا اعلان کیا، اور پھر ان 82 میں سے 81 نے فوری طور پر ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، جس میں سابقہ امیر بھی شامل ہیں. تو یہ ہے پورا پروسیس، اور اس کے اندر الحمدللہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پاسبل ٹرانسپیرنسی کا کوئی کانسیپٹ ہو سکتا ہے اور مشورے کی جو اسپرٹ جو ہے جتنی پاسبل ہے فالو کرنا، اس کو کوشش کی گئی ہے. اچھا دیکھیے، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ اصل میں آج ہمارے دماغوں پہ نا جمہوریت بہت سوار ہے، بہت سے دماغوں پہ، اور وہ ہر چیز کو اس جمہوریت سے جوڑتے ہیں کہ بھئی یہ جمہوری. تو ہم اس پورے عمل کو جمہوری کہہ سکتے ہیں کیا کہ جمہوری طریقے پہ کام ہوا یا کچھ اور ہے معاملہ؟ جی، جو جمہوریت کے معروف تقاضے ہیں، پاپولر سوورینٹی جو ہے، اس کے تحت تو یہ ہے کہ جناب کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. ہاں، یہاں کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا. کنویسنگ ہوتی ہے، وہ بھی نہیں تھی. لابینگ ہوتی ہے باقاعدہ، اس کے لیے اللہ معاف کرے پتہ نہیں کتنا کچھ خرچہ جو اس کے لیے کیا جاتا ہے. بالکل. تو اس سارے کا کوئی یہاں پر تو سرے سے یعنی کسی کو یہی نہیں پتا کہ بھئی ان میں سے کون، البتہ یہ اوپن ہے سب کے لیے کہ بھئی یہ 1800 بندے جو ایلیجیبل ہیں، آپ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی رائے دے سکتے ہیں. سو جس نے بھی رائے دی ہے، اور اس میں باقاعدہ اس پرچی میں بھی یعنی جو ان سے سائن کرائی گئی، یہ لکھا ہوا ہے کہ میں دیانت دارانہ طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اہل ہے، اس کے لیے بولا رہتے ہیں. تو یہ اس معنی میں جو معروف تصور ہے جمہوریت کا وہ تو نہیں، بلکہ یہ شورائیت کی یا مشورے کی جو ایک پاسبلی جو آج کے دور کے اعتبار سے بہتر شکل ہو سکتی ہے، اسی کو اختیار امرہم شورا بینہم، اور اس میں بھی اراکین شورا کی رائے کی بنا پر یہ سارا معاملہ جو ہے. جی شکریہ جناب امیر محترم شجاع الدین شیخ صاحب. اب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ تھوڑا سا یہ تقدیم بتانی ضروری تھی کہ ہمارے ناظرین کے سامنے یہ پورا ایک کلیئر ہو. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کا ایک ذاتی سا تعارف، کیونکہ پھر جیسے بات ہوئی کہ اس وقت تک کل تک تو صبح تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون امیر ہوگا، تو بہت سے ساتھی ہمارے، بہت سے لوگ وہ ہیں جو سوال کرتے ہیں ہاں بھائی ان کا ذاتی تعارف کیا ہے،
تو میں نے ان کو جواب دیا بھائی اب ہم پیش کریں گے تعارف, پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون امیر ہوں گے یا کیا ہوں گے. تو میری آپ سے درخواست ہے کوئی ذاتی تعارف خاندان کے حوالے سے اور ذریعہ معاش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے جزاک اللہ خیر آصف صاحب, آپ نے موقع دیا کہ یہاں پہ گفتگو ہو سکے, اور جو آپ نے الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ آخر میں آپ کو مبارکباد دوں یا تعزیت کروں, تو یقیناً ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال جیسے بھی محترم اجاز صاحب نے بھی اشارہ کیا اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ مشورے کے نتیجے میں یہ عمارت کا معاملہ بنا ہے, اور قرآن حکیم کی واضح تعلیم بھی ہے رسول اللہ علیہ السلام کو بھی وشاورہم فی الامر, کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ان سے معاملات میں مشورہ کی. جو آیت کریمہ آپ نے پیش کی سورہ شورا کی آیت نمبر 38 ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم, کہ وہ ان کے باہمی معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. پھر جب یہ سارا پروسیس ہوا ہے تو سابق امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے بھی وہ حدیث ہمیں سنائی, اور ہمارے اکابرین نے بھی, کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خود سے طلبگار نہ ہو کسی ذمہ داری کا اور ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے تو پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے. تو آپ سے بھی التجا ہے, اور جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہ وہ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. یقیناً ایک وہ تعزیت والا لفظ بہت بجا ہے کہ جس قدر بھاری بھرکم ذمہ داری ہے, اور جو ایک تسلسل ہمیں ملا ہے. بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو تنظیم اسلامی ہے اصل میں یہ بر عظیم پاک و ہند میں جو پچھلی 400 سالہ محنتیں ہیں احیاء دین کے حوالے سے, تنظیم اسلامی اسی کا تسلسل ہے. اب اگر اتنا بڑا ان کی طرف سے یہ ایلیبوریشن ہو, اور پھر جس انداز سے انہوں نے تنظیم اسلامی کو چلایا, اور پھر اس کے بعد محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے 18 سال اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اس میں صرف کیے ہیں, تو ہمارے سامنے تو بہت بڑی مثال ہے. اور جو بہرحال میں اپنے آپ کو قطعاً اس کے قابل نہیں سمجھتا, لیکن بہرحال مجبوری وہی ہے کہ جب یہ ذمہ داری مشورے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے تو انکار کی کوئی صورت بھی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کا معاملہ فرمائے. جہاں تک ذاتی تعلق کے حوالے سے بات ہے تو نام تو علم ہے کہ شجاع الدین شیخ میرا نام ہے, اور کراچی سے بنیادی طور پر تعلق ہے. پیچھے اگر بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیں تو ہمارے جو دادا تھے وہ ہندوستان میں جو مودی کا علاقہ ہے گجرات, اور گجرات کا ایک علاقہ بہت مشہور ہے سورت کے نام سے, اور شیخ احمد دیداد مرحوم بھی وہیں سے تعلق رکھتے تھے. تو سورت تو بہت مشہور ایریا, اس کے جسٹ ایڈجسٹنٹ ایک علاقہ ہے بھروچ کے نام سے, وہاں بھی دینی اعتبار سے بڑا کام ماضی میں رہا ہے الحمدللہ. بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے بتایا تھا, میں تو کبھی گیا نہیں ہوں. جب اول ان کے سامنے تعارف آیا تو جتنا انہوں نے جغرافیہ بیان کیا تو وہ میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا. تو سورت کا علاقہ ہے گجرات میں, اس کے ساتھ ایک بھروچ کا علاقہ ہے, وہاں ہمارے دادا رہتے تھے. اور ہمارے دادا بہرحال وہ بامبے کسٹمز میں تھے, جب مائیگریٹ کر کے آئے 47 میں تو پھر کراچی کسٹمز میں رہے. ان کے بعد ہمارے والد صاحب وہ بھی کراچی کسٹمز میں رہے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. البتہ یہ میں ضرور کہوں کہ دادا بھی ہمارے حد درجے ایماندار اور والد صاحب بھی حد درجے ایماندار الحمدللہ. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کسٹم جیسے ڈپارٹمنٹ میں رہ کر حلال کمانا کس قدر ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے. اور پھر بڑے شریف النفس آدمی تھے. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی تو ان کی تربیت بھی, اور وہ جو رزق حلال اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا, تو وہ اس کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے کہ دین کی طرف اللہ نے رغبت عطا فرمائی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ الحمدللہ شادی شدہ ہوں, اور میرے 7 بچے ہیں الحمدللہ, جن میں 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. اور سب سے بڑی بیٹی جو ہے وہ تقریباً 16 سال کی ہے, اور سب سے چھوٹا جو بیٹا ہے وہ ابھی 3 سال کا ہے. تو 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ, اور پھر 4تھی بیٹی اور 5ویں بیٹی اور 6ٹا بیٹا وہ گھر میں ہی ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ. ذریعہ معاش کے تعلق سے یہ ہے کہ ماضی میں میرا جو پروفیشن رہا, بعض حضرات جانتے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا تھا, اور اس میں ایک ہماری آرٹیکلشپ ہوتی ہے 4 سال کی آڈٹ ٹریننگ. تو پاکستان کی لیڈنگ فرم ہے اے فرگوسن اینڈ کمپنی, وہاں سے آرٹیکلس میں نے کمپلیٹ کی تھی 97 سے 2001. البتہ اسی دوران میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1991 سے بلکہ 91-92 سے سننا شروع کیا تھا. البتہ 1998 میں باقاعدہ پہ تنظیم اسلامی میں شمولیت ہوئی ہے, لیکن اس دوران وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے پیپرز اور آرٹیکلشپس کا سلسلہ چلتا رہا, اور وہ پھر مکمل ہوا 2001 فروری 28 تاریخ کو. اچھا, تو مارچ 1 2001 کو قرآن اکیڈمی جو کراچی میں ہے, وہاں ہمارا رجوع القرآن کورس کا جو سلسلہ جو استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے جاری فرمایا, اس میں 2 مہینے لیٹ شمولیت کا سلسلہ ہوا, اور اس کی تکمیل پھر 2002 میں جا کر ہوئی, اور پھر 2002 سے 2004
بلکہ 2002 سے 2006 معاف کیجیے گا، یہ 4 سال مارچ کا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ذریعہ تھا جو قرآن اکیڈمی میں فیکلٹی ممبر کے طور پر رہا. البتہ اس سے پہلے کچھ ٹیوشنز وغیرہ کا بھی سلسلہ رہا. 2002 سے 2006 یہ جو 4 سال تھے یہ تو قرآن اکیڈمی سے آپ کے جو بھی ایک فیکلٹی ممبر کی حیثیت سے وظیفہ مل رہا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپارچونٹی دی تو 1-2 پرائیویٹ یونیورسٹیز میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر پڑھانے کا موقع ملا، اور اللہ نے بڑی سہولت عطا فرمائی کہ جو مشاہرہ قرآن اکیڈمی سے مل رہا تھا وہ بس ہفتے میں 3 گھنٹے پڑھانا تھا، وہی وہاں سے میسر آنا شروع ہو گیا. تو وہ قرآن اکیڈمی سے پھر وہ مشاہرے کا سلسلہ ختم ہوا، اور الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ والنٹری بیسس پہ وہ ذمہ داری جاری رہی. 2006 سے لے کے 2013 تک اس دوران میں 1-2 پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر ٹیچنگ کا سلسلہ رہا، ساتھ ساتھ تنظیم اسلامی دیگر ذمہ داری ہے. کیونکہ ابھی مارچ کا معاملہ آپ پوچھتے ہیں تو میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو 2006 سے لے کے 2013 تک یہ کچھ وزٹنگ فیکلٹی کی حیثیت میں اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کے تعلق سے یہ مارچ کا معاملہ رہا. پھر ایک اور ادارہ ہے کراچی میں دی علم فاؤنڈیشن کے نام سے، وہاں بھی اللہ کا شکر ہے کہ قرآن حکیم کی ایک بڑی خدمت اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور ماشاءاللہ ایک قرآن حکیم کا مکمل ترجمہ اور تشریح کا سلسلہ وہاں پر اس کا نصاب تیار ہوا، اور 20 لاکھ طلباء و طالبات پورے پاکستان میں اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو بڑے اچھے کراچی کے وہ حضرات ہیں جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ادارہ 2009 میں قائم ہوا تھا. یہ وہ حضرات ہیں جو بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنتے تھے، مولانا مودودی علیہ رحمت سے بھی محبت رکھتے تھے. تو پہلے انہوں نے مشورے میں شامل کیا، اور اس کے بعد کہا کہ جی آپ اس میں تھوڑا وقت بھی دیں. تو 2009 میں پھر وہ دی علم فاؤنڈیشن جو ادارہ ہے کراچی میں ایز اے ٹرسٹ، اس کو میں نے جوائن کیا پروگرامز ڈائریکٹر کی حیثیت میں، اور ابھی بھی وہ ذمہ داری ہے الحمدللہ. پھر وہاں کچھ تھوڑا سا ٹائم کا تقاضا بڑھا تو پھر وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی خیر بات کہہ دیا گیا. تو جو علم فاؤنڈیشن میں پروگرامز ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے وہ اس وقت میرا ذریعہ معاش ہے. اور ایک وضاحت ہو جائے جو کہ تنظیم اسلامی کی پالیسی بھی ہے کہ میڈیا پر جو پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں الحمدللہ، میڈیا پر پروگرامز ہوں، خطاب جمعہ ہو، دروس قرآن، تو الحمدللہ تنظیم اسلامی میں یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم ایسے تمام پروگرام سے کوئی مشاہرہ نہیں لیتے، جیسے کہ بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی پالیسی تھی. جزاک اللہ. اب ذرا ہم تھوڑا تنظیم کے حوالے سے آتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کا تعارف جو ہے وہ آپ کو گویا 1991 سے ہی ڈاکٹر صاحب سے تو تعارف آپ کا شروع ہوا. جی. تنظیم اسلامی سے تعارف اور پھر شمولیت کا معاملہ کب ہوا؟ اور جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے آپ نے تنظیم میں شمولیت اختیار کی، وہ کلکنگ پوائنٹ کیا تھا؟ جی، میرے ایک بڑے کزن ہیں، بالکل بڑے بھائیوں کی طرح، وہ ذکر خاص کرنا ضروری ہے، بارہ ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر. تو انہوں نے متعارف کرایا تھا بانی تنظیم اسلامی سے 91 میں. اچھا، کراچی میں جس علاقے میں میری رہائش ہے، کراچی والے تو اچھی طرح جانتے ہیں، بنس روڈ، وہیں پہ آرام باغ جو ہے وہ جہاں تنظیم اسلامی کا پہلا دفتر جو ہے وہ قائم ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا، ہمارے جو بڑے کزن ہیں، کہ بھائی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو تم سنا کرو. اور کیونکہ الحمدللہ کچھ کالج لائف سے ہی بلکہ اسکول لائف سے الحمدللہ کچھ دین کی طرف رغبت کا معاملہ تو انہوں نے فیل کیا کہ بھائی اس کو اپنے کزن کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے اس معاملے میں. تو 1991 سے یوں تو بانی تنظیم اسلامی کو ویڈیو کیسٹ پہ سننا شروع کیا، اور جب وہ کراچی میں تشریف لاتے تھے تو باقاعدہ وہاں شرکت بھی ہو جاتی تھی. جیسے خطبات خلافت 91 کے بڑے معروف ہیں، ان کے خالق دین ہال کراچی میں، تو وہ مجھے الحمدللہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا تھا. لیکن اس دوران کیونکہ کالج بھی چل رہا تھا، پھر اس کے بعد کچھ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا معاملہ، تو وہ آف اینڈ آن کا معاملہ تھا. وہ کراچی تشریف لائیں تو میں جا کے اٹینڈ کر لوں، یا جو تنظیم اسلامی کا دفتر تھا وہاں پہ کبھی کبھار جا کر کوئی رسالہ لے لیا جیسے ندائے خلافت، اور کوئی ویڈیو کیسٹ لے لیا جو کہ 3 مہینے بعد واپس کرتا تھا میں، معاف کیجیے گا. تو وہ آف اینڈ آن جانے کا سلسلہ رہا. البتہ ایک وہ ذہن اللہ کی توفیق سے بننا شروع ہوا. بہرحال جو اصل بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بانی تنظیم اسلامی کو خلوص عطا کیا تھا، اور پھر اس خلوص کے ساتھ ان کی اپنی ڈیڈیکیشن، اپنی کمٹمنٹ اور اپنی پوری جان کو کھپا دینا، بہرحال اس نے پزیس کیا ہے الحمدللہ. اور بلکہ میں ساتھ یہ بھی ذکر کروں کہ جو 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن جو قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں ریکارڈ ہوا، تو ہمارے وہی بڑے کزن مجھے لے کر جاتے تھے وہاں پر. البتہ اتنا شعور تو میں نہیں کہہ سکتا اس شعور کے ساتھ سنا ہو، لیکن وہ ایک ذہن بننا شروع ہو گیا. پھر الحمدللہ کراچی میں 1998 میں لیٹ غالباً وہ سالانہ ایک اجتماع ہوا تھا، جس میں اول وہ گلشن اقبال علاقے میں ہونا تھا، پھر وہ انتظامی مسائل کی وجہ سے قرآن اکیڈمی ڈیفینس شفٹ ہو گیا. تو بہرحال اطلاع ملی اور میں خود ہی موٹر سائیکل پر جا کر روزانہ سنتا تھا. اور تیسرے دن وہ بیعت کا اعلان ہو گیا، اور جب بیعت کا اعلان ہوا تو بیعت کر لی الحمدللہ رب العالمین. البتہ خود بانی تنظیم اسلامی کی اپنی شخصیت اور ان کا وہ ولولہ، ان کا وہ جوش اور ان کی وہ اپنی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن، تو الحمدللہ اسی چیز نے جو ہے وہ پزیس کی. اس وقت بھی فکر تنظیم کلیئر ہو گئی تھی آپ کو؟ ایک تو وہ شخصیت کا تو ایلیمنٹ تھا. ویسے سچی بات یہ ہے کہ روٹ، میرا گمان یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب پہلے ہمارے لیے روٹ بنتے ہیں،
اور ساتھ جوڑ لیں تو قرآن ہمارے لیے، اور درس قرآن ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر تنظیم کی فکر ہمیں پتہ چل رہی ٹو بی ویری آنیسٹ. تو اصلاً تو بانی محترم کی شخصیت اور ان کے دروس کا معاملہ، لیکن اسی سے پھر وہ ذہن سازی جو ہوئی ہے. لیکن سچی بات ہے کہ جب بیعت کی ہے تو اس کے بعد تقاضے اور کھلتے چلے گئے. اس کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا اعلیٰ وجہ البصیرت والی بات یا اعلیٰ بصیرت ان والی بات جو بڑھتی چلی گئی، تو یہ 1998 میں بھی شمولیت کا معاملہ ہوتا ہے. تنظیم اسلامی میں آپ کن کن عہدوں پر جو ہے آپ کی ذمہ داری رہی؟ جی، تنظیم اسلامی میں ذمہ داریاں ایک تو ہمارے ناظرین کے لیے کہ ہمارے مبتدی رفقا ہوتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ایک خاص مراحل طے کرتے ہیں تو پھر وہ ملتزم رفقا قرار پاتے، تو ملتزم رفقا ہی کو پھر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. تو 1998 میں شمولیت اور کچھ ہی مہینوں کے بعد الحمدہ ملتزم بھی قرار دے دیا گیا تھا مجھے، اور پھر نقیب اسرہ جو کہ سب سے چھوٹا ہمارا بیسک یونٹ ہوتا ہے تنظیم اسرہ جسے ہم کہتے ہیں، تو نقیب اسرہ کی ذمہ داری. پھر اس سے اوپر ہم جب جاتے ہیں تو مقامی تنظیم، تو مقامی امیر کی ذمہ داری. پھر مقامی تنظیم سے اوپر جاتے ہیں تو ناظم حلقہ یا امیر حلقہ کی ذمہ داری. تو ایک وقت تک وہ ناظم حلقہ کے کیپشن کے ساتھ ذمہ داری تھی، پھر امیر حلقہ کی ذمہ داری مل گئی. پھر ساتھ ساتھ شورا کے رکن کی حیثیت سے بھی ذمہ داری کا معاملہ آتا چلا گیا، اور آخری ذمہ داری پھر یہ رہی کہ تنظیم اسلامی کے مرکز میں جو شعبہ تربیت ہے، تو شعبہ تربیت کے جو ناظم ہیں ان کی معاونت یا نائب ناظم تربیت کی ذمہ داری یہاں تک سلسلہ رہا ہے. یہاں تک گویا درجہ بدرجہ جو ہے وہ جی اوپر جاتا ہے. ماشاء اللہ. ایک بڑا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اب آپ تو ہیں کراچی میں، جی جی، اور مرکز تنظیم اسلامی دارالاسلام لاہور میں ہے، تو کب آپ لاہور شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہاں، تنظیم اسلامی پورا نام آپ نے لیا تھا نا، پاکستان ہے ویسے تو کراچی بھی پاکستان میں ہے، زیادہ دور نہیں ہے. بہرحال یہ یقیناً ایک فطری سا سوال ہے اور اس کا تقاضا بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا معاملہ فرمائے. یقیناً ابھی جو بہت ساری مصروفیات آلریڈی کراچی کی چلی آ رہی ہیں، پھر فیملی بھی سب کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال تنظیم ہماری پرائرٹی ہے. اس کے اعتبار سے تو ہمارے بزرگوں سے بڑوں سے مشورہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کو اس کی شکل بنے گی انشاءاللہ. اجازت صاحب، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں امیر محترم سے نہیں کروں گا، اور وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو وہ سچویشن اس وقت ہو سکتا ہے کہ فیس ہو رہی ہو، کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا امیر کے حوالے سے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جس امیر کا تقرر ہو وہ شاید میں سمجھوں کہ مجھے وہ اپنے لحاظ سے وہ شاید میں کمپیٹیبل فیل نہ کروں، اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے فیل کرتے. تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اب اگر امیر کے ساتھ وہ بھی اب اتنی کمپیٹیبلٹی یا اتنا ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کسی اور کے حوالے سے کوئی ہو کہ شاید فلاں بندہ امیر ہو، اور میں سمجھتا ہوں وہ بالکل خلوص کی بنیاد پہ کسی اور کے حوالے سے بھی ہو سکتا تھا. 1800 لوگ تھے نا، تو ایسے لوگ جن کی فرسٹ پرائرٹی ہو سکتا ہے کہ شاید امیر تنظیم نہ ہوں، وہ لوگ تنظیم میں کیسے، یعنی کہ وہ اب شخصیت میں شاید وہ اتنا نہ فیل کرتے ہو لیکن تنظیم میں تو ان کو بھی شامل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جی، اس کا ایک تو جواب جزوی میں نے آپ کو پہلے دیا کہ ہمارے 82 اراکین شورا تھے جنہوں نے رائے دی، ٹھیک ہے، اور ان میں سے جو یعنی سارے کے ساروں نے ان کے حق میں رائے نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. لیکن جب بیعت کی باری آئی ہے تو 82 میں سے 81 نے ان سے بیعت کی. صحیح. حالانکہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 40% جو اس سے زیادہ ایسے ہوں جنہوں نے کسی اور کے بارے میں. تو اراکین شورا کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ مشن کے ساتھ ہے، اور یہی پیغام جو ہے ڈاؤن دا لائن بھی. اور اس میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو دستور کی شکل میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب تنظیم کا رفیق وہی ہوگا جو نئے امیر سے بیعت صحیح اس کی تجدید وہ تو شرط ہے. اور اس میں بھی یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس میں اراکین شورا سے جو موجود تھے فوری تقاضا تھا، جو موجود نہیں تھے ان سے 7 دن کے اندر ان کو رابطہ کر کے ان سے جو ہو جائے گا. اس کے بعد جو ذمہ داریوں پر فائز ہیں ان سے 1 مہینے کے اندر ان کو نئے فارمز مل جائیں گے. اور وہ یہ میں ساری تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے رفقا کو بھی یہ معلوم ہو جائے. اور جو کسی ذمہ داری پر نہیں ہے لیکن ویسے ملتزم ہیں ان کو 2 مہینے کا وقت ہے، اور جو مبتدی ہیں ان کو 3 مہینے کا وقت ہے جس کے اندر انہوں نے اپنا یہ پروسیس مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ بھائی ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ تو بنیادی طور پر اللہ اور رسول کے ساتھ ہے، اس مشن کے ساتھ ہے، اور کرنا ہم نے اپنی اخروی نجات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے.
تو اس اعتبار سے شخصیات جو ہے، اور سب سے بڑی ہمیں جو تعلیم بانی محترم نے دی کہ انہوں نے شخصیت پرستی کو پروموٹ نہیں کیا. سو مچ سو کہ ہی وڈ انسسٹ کہ جی آپ میرے کہنے پر کچھ نہ کرو، بلکہ خود سے پڑھو سمجھو، اور پھر اگر میری بات پہ یقین ہو تو کرو. تو وہ بھی اسی بات کی طرف ہے کہ جی اصل لگن ہماری مشن کے ساتھ ہے، اور یہی ہمیں سنت اور سیرت سے بھی جو ملتا ہے. بلکہ قرآن مجید نے تو سورہ آل عمران میں یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. جی تو اس میں یعنی اگر کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جائیں تو کیا تم جو ہے ان کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری کمٹمنٹ جو ہے وہ تو اللہ اور اللہ نے جو ایک تمہارے لیے مشن زندگی کا بتایا ہے اس کے ساتھ ہے. تو یہی چیز ہمیں تعلیم ہمارے جو بھی اس اتنے عرصے میں بانی محترم نے اور اس کے بعد سابقہ میرے محترم نے ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ اپنے اس مشن کے ساتھ ہے. شخصیات تو ویسے بھی اللہ نے ہمیشگی کسی کو نہیں دی ہے، تو وہ تو آنی جانی ہے ہی ہیں، لیکن اصل جو ہے اللہ کے ہاں معاملہ جواب دہی اس بات کی نہیں ہوگی کہ تم نے فلاں شخصیت سے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی. اچھا اجازت صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 1800 ملتزم رفقا ہیں جو ایلیجیبل تھے امیر بننے کے. شورا کے 82 اراکین تھے جنہوں نے، جو کہ ظاہری بات ہے وہ ایک مشاورت کی کمیٹی ہے جو ہماری. کل رفقا ویسے کتنے ہیں؟ جی کل رفقا ماشاءاللہ 12,000. تو باقی جو ہے وہ مبتدی ہوں گے یا وہ نہیں، چونکہ یہ جو 1800 میں نے بتائے تھے جن کے ساتھ یہ کہا کہ جو 5 سال سے مسلسل ملتزم، ان کے علاوہ بھی ملتزم ہوں گے. ٹھیک ہے، ویسے جو جنرل پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 70% مبتدی اور 30% یا اس کے گرد جو ہے وہ ملتزم. شجاع الدین شیخ صاحب، بانی تنظیم اسلامی کا ایک مزاج دنیا جانتی ہے. امیر تنظیم اسلامی سابقہ حافظ عاقب سعید حفظہ اللہ کا ایک اپنا ایک نرم مزاج. آپ کس مزاج کے حامل ہیں اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں تنظیم کو لے کر چلنے کے حوالے سے؟ ظاہری بات ہے یہ اب کل آپ کے اوپر یہ وارد ہوا ہے معاملہ، تو یقیناً یہ ابھی تو بہت سی سوچیں اور بہت کچھ ہوگا، ابھی تو اٹ از ٹو ارلی ٹو سے، بٹ پھر بھی تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جائے. جی آصف صاحب، پہلی بات تو ذرا آن دا لائٹر سائڈ ہے کہ جب ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں یا ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایک دن ابھی کم و بیش ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو ایک بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ معاملہ میرے لیے. پہلی بات تو میں اپنے رفقائے تنظیم سے ذکر کر رہا تھا کہ ابھی تو وہ آفٹر شاکس والی بات بھی ہوتی ہے، تو اس میں تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ ہی سے التجا اور اللہ ہی سے دعا کا معاملہ ہے. جہاں تک مزاج کا معاملہ ہے تو ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ کسی نے کبھی کہا تھا کہ جس سانچے میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ بنے تھے تو وہ سانچہ اب اویلیبل نہیں ہے. جس سانچے میں ڈاکٹر اسرار صاحب بنے تھے علیہ الرحمہ، بہرحال وہ سانچے اویلیبل نہیں ہیں. تو کبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ دو سگے بھائیوں کا مزاج بھی نہیں ملتا. اور ظاہری بات ہے اس وقت ایک بڑا بھاری معاملہ یہ ہے کہ بانی تنظیم اسلامی، وہ خود تنظیم کے بانی، اور ان کے بعد 18 برس تک محترم عاقب سعید صاحب کی زیر عمارت کا معاملہ. تو ایک تو یہ اتنا بڑا ہمارے سامنے جو اگزامپل ہے، اس کے تعلق سے تو میں اپنا بہت بھاری ذمہ داری محسوس کرتا ہوں. مزاج کا معاملہ اللہ کا احسان ہے کہ اعتدال ہے، یعنی کہ جو لوگ تو اسکرین پر دیکھتے ہیں وہ کبھی جوش خطابت کا جوش دیکھتے ہوں گے، لیکن ظاہری بات ہے ہم بھی انسان ہیں، اور انفرادی معاملات کے اندر کبھی انسان ہونے کے ناطے غصے کا آ جانا ایک فطری سی بات ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ جس کو آپ کہیں کہ ایک یہ بھی ہمارے بڑوں کی تربیت، اصل بات تو ایک میرا مزاج نہیں، میں اس کو کہوں کہ بڑوں کی تربیت کے نتیجے میں بانی محترم کو ہم دیکھتے ہوئے، سابق امیر تنظیم اسلامی کو دیکھتے ہوئے، اپنے اساتذہ کو، اپنی تنظیم کے اکابرین کو دیکھتے ہوئے، اور دیگر اہل علم کو دیکھتے ہوئے یا ان کی صحبت سے، بہرحال جو ایک مزاج میں تحمل والی بات ہے، صبر والی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توفیق دی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو اب بڑی بھاری بھرکم ذمہ داری ہے، اس تناظر میں اب وہ مزاج کے جس میں تحمل بھی ہو، صبر بھی ہو، برداشت بھی ہو، ایثار بھی ہو، قربانی بھی ہو، ملنساری بھی ہو، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے والی بات ہو، جوڑے رکھنے والی بات ہو، بہت بڑا بھاری ایک ذمہ داری کا معاملہ ہے. میں ایک تقریر سن رہا تھا بانی تنظیم کے، تو انہوں نے کہا یہ جو ہر رفیق ہے وہ اپنی جگہ ایک مفکر ہے،
ہر ایک کو لے کر چلنا یہ کوئی آسان کام انسانوں کو جوڑ کر چلانا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اور جو قرآن مجید میں ذکر ہے نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ ایک رہنمائی ہے. جناب امیر محترم میں ایک ریکویسٹ آپ سے ضرور کروں گا کہ رفقاء کے لیے یا اور جو بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی آپ چھوٹا سا ایک پیغام ہمیں اس پروگرام کے توسط سے دے دیں. دیکھیے پیغام ایک تو میری ذات کے حوالے سے اور دوسرا اجتماعیت کے حوالے سے. ذات کے حوالے سے تو یہی ہے کہ بلکہ یوں بھی ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ تو ایک مجبوری ہے کہ کسی ایک کو امیر تنظیم ہونا ہوگا. یہ تو ایک مجبوری ہے کسی خاص علاقے میں ایک حلقہ ہوگا تو اس کا ایک امیر ہوگا. باقی تو ہم سب اللہ کی رضا کے خاطر تنظیم اسلامی میں اس اجتماعیت میں شامل ہوئے. تو جو کچھ بھی مشورے کے نتیجے میں معاملہ ہوا ایک دعا کی التجا ہے ذات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص بھی عطا فرمائے اور اپنی نصرت و تائید بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر شر سے فتنے سے محفوظ رکھے. اور جہاں تک اجتماعیت کے حوالے سے بات ہے تو جیسے ابتدا میں نے غالباً اشارہ کیا تھا کہ جو بانی تنظیم اسلامی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ 400 سالہ جو ہماری بر عظیم پاک و ہند کی تاریخ ہے اور احیاء دین کی کوششوں کا ایک تسلسل ہے، آج اس کی ضمانت ہمارے بھاری کاندھوں پر ہے. اس تعلق سے ان کی فکر ہمارے پاس ہے، ان کا اپنا رول ماڈل ہمارے پاس ہے، ان کا ولولہ، جوش، جذبہ، کمٹمنٹ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. پھر سابقہ میری تنظیم اسلامی ان کی اپنی کمٹمنٹ کا معاملہ اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا. ابھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ فکر ہمارے پاس ہے، طریقہ کار ہمارے پاس ہے. بلکہ وہ 6 باتیں میں اشارتاً عرض کر دوں جو ہمارا اصل ورثہ ہے، جو بانی تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 2008 کے سالانہ اجتماع میں بھی ہمارے سامنے بات پیش کی. اور جب یہ شورا کا اجلاس ہو رہا تھا جس میں عمارت کی تبدیلی کا فیصلہ پھر ہوا، اس میں بھی سابق امیر تنظیم اسلامی نے بھی اس بات کو ہمارے سامنے رکھا کہ ہماری بنیادی فکر اور ہماری بلکہ بنیادی اصول کیا ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کا، ہر رفیق تنظیم کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات. یہ میرا سب سے بڑا اور سب سے پہلا مسئلہ ہے. اس کے لیے میں تنظیم میں شامل ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی نجات کے حصول کے لیے مجھے اپنے دینی فرائض کو انجام دینا ہے. دوسرا اصولی بنیادی مسئلہ یا معاملہ کیا ہے کہ یہ تنظیم اسلامی، یہ اجتماعیت جو قائم ہوئی، اس کا واضح ڈکلیئرڈ گول یہ ہے کہ رب کی زمین پر اس کے عطا کردہ نظام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے. یہ اجتماعی سطح پر ہمارے پیش نظر جو ہے مقصد ہے. تیسری بات ہے کہ یہ تنظیم، اس کی جو دعوت کا بنیادی مرکز اور محور ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس تنظیم اسلامی میں جو تربیت کے حوالے سے اور تزکیے کے حوالے سے طریقہ ہے وہ خانقاہی نہیں ہے بلکہ وہ انقلابی نوعیت کا ہے. اور جب ہم انقلابی نوعیت کہتے ہیں تو جڑے گا معاملہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پانچویں بات یہ ہے کہ یہ تنظیم جو قائم ہوئی ہے وہ بیت سم و طاعت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے جس کے لیے قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے دلائل موجود ہیں. اور چھٹی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے طریقہ کار کو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج سے قریب تر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ان 6 باتوں کے پیچھے دلائل قرآن بھی ہیں، دلائل احادیث بھی ہیں، دلائل سیرت بھی، مگر اس تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جا رہے. تو یہ وہ 6 بنیادی اصولی ہماری باتیں ہیں تنظیم اسلامی کے تعلق سے جو بانی تنظیم اسلامی نے ہمیں درس دیا، جو سابق امیر تنظیم اسلامی نے مستقل اس کی ہیمرنگ کی ہے. یہی ہماری اجتماعیت کے لیے پیغام ہے کہ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ جو بھی نظم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور جو نئے معاملات جو پیش آئیں گے اس کے حوالے سے مشاورت اور وہ ظاہر بات ہے اصول ہمارے پاس موجود ہیں، فکر ہمارے پاس موجود ہے، پورا اس کا نظام ہمارے پاس موجود ہے. اور اس سے بڑھ کر ظاہری بات ہے جیسے بھی آپ نے خود اشارہ فرمایا، جب رسول اللہ کو اللہ فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وہاں تو وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہزاروں مرتبہ جبرائیل تشریف لا رہے ہیں. جب امام الانبیاء کو کہا جا رہا ہے تو ہم تو کس قدر محتاج ہیں. اور اس کے لیے میں ریکارڈ پہ لانا چاہوں کہ میرے پاس محترم اعجاز لطیف صاحب موجود ہیں، ہمارے اور سینئر ترین رفقا جو ڈے 1 سے تنظیم اسلامی میں شامل ہیں. یعنی آپ میری پوزیشن کو سمجھیں کہ میرے سامنے یہ وہ اکابرین کے جن کے سامنے ہم تنظیمی زندگی کی بات کروں کہ بڑے ہوئے، تو اتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے، ان کی مشاورت ہے. اور الحمدللہ مشورے کے کتنے ہی فورمز ہماری تنظیم کے اندر موجود ہیں. تو اللہ کا نام لے کر مشاورت کے ساتھ ان سارے معاملات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہم پروگرام کا چونکہ اب وقت ختم ہو گیا اور دل سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اس میں، اور
تمام معاملات اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرمائے. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ جناب جلالتی صاحب, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ, اور آپ نے جس طرح ہمیں کلیئرلی بیان کیا ہے الحمدللہ, کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کی طرف سے تقاضا آ رہا تھا کہ ہوا کیسے, کس طرح ہوا, کیا پروسیجر ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ان تمام حضرات کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا ہو. ناظرین, یہ ہمارا پروگرام تھا جس میں کہ ہم نے آپ کے سامنے امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب کا تعارف اور جو پروسیجر ہوا ہے وہ سب نے پیش کیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.